India, they're selling the anti-Pakistan narrative. انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ ایک کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی بھی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا، کوئی پرماننٹ انیمی نہیں ہوتا. Cricket is no more a gentleman's game, it is turning into a BJP's game. ایک پرسیپشن ہوتا ہے اور ایک ریئلٹی ہوتی ہے، اور پرسیپشنز کی بنیاد پہ لوگ سوچتے ہیں، رائے بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. پرسیپشن جب بلرڈ ہو جائے تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. فالو کرنا ہے چیزوں کو. جب آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کا پرسیپشن جو ہے آپ ڈائجسٹ کرتے چلے جائیں. پھر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، کوئی اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آپ اس کا ٹول بن گئے ہیں. بہت سارے یوٹیوبر نہیں ہیں بلکہ یوٹیومرز ہیں. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوا ہو تو ان سے معذرت. شاید ہمارے دوستوں نے ضرور سنا ہوا ہوگا، چونکہ میں یہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. یہ ریئل لائف سے اتنا قریب ہے، خاص طور پہ آج کے پاکستان کے حالات سے، کہ اس کو سنانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. کالج اسٹوڈنٹس کے گروپ نے وکیل صاحب سے پوچھا، سر اپنے دیش میں وکالت کے کیا معنی ہیں؟ اچھا، یہ دیش کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہاں کا ہوگا؟ انڈیا سے آیا. یعنی دیش کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لطیفہ انڈیا سے آیا. وکیل صاحب نے کہا میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مان لو کہ میرے پاس دو آدمی آتے ہیں، ایک بالکل صاف ستھرا ہے اور دوسرا بہت گندا. اب میں ان دونوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ دونوں نہا کر صاف ستھرے ہو جائیں. اب آپ لوگ بتائیں کون نہائے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا جو گندا ہے وہ نہائے گا. وکیل نے کہا نہیں، صرف صاف آدمی نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی عادت ہے، اور گندے آدمی کو تو صفائی کی اہمیت ہی نہیں معلوم. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا صاف آدمی. وکیل نے کہا نہیں، گندا شخص نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی ضرورت ہے. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ دو اسٹوڈنٹ ایک ساتھ بولے جو گندا ہے وہ نہائے گا. وکیل نے کہا نہیں، دونوں نہائیں گے کیونکہ صاف آدمی کو نہانے کی عادت ہے اور گندے آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ سب اسٹوڈنٹس ایک ساتھ بولے جی دونوں نہائیں گے. وکیل نے کہا غلط، کوئی بھی نہیں نہائے گا کیونکہ گندے کو نہانے کی عادت نہیں اور صاف آدمی کو نہانے کی ضرورت نہیں. اب ایک اسٹوڈنٹ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، سر آپ ہر بار الگ الگ جواب دیتے ہیں اور ہر جواب صحیح معلوم پڑتا ہے، تو ہمیں صحیح جواب کیسے معلوم ہوگا؟ وکیل صاحب نے کہا بس یہی وکالت ہے. اہم یہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنی ممکنہ دلائل دے سکتے ہیں. اچھا، یہ اب بھی ہم نے جو گفتگو کی ہے، ظاہر ہے ہم تو کوئی سرکار نہیں ہیں، ہم ایک یعنی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہیں، اور ہم اپنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے یوتھ کا، تو اس یوتھ کو ظاہر ہے اس کے پاس ایکسپوجر ہے، اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس اس دور میں کام کرنے کے مواقع ہیں جب وہ پوری دنیا سے ہر وقت ریئل ٹائم میں جڑ سکتے ہیں، اور آپ لوگ جڑتے ہیں. تو ہمیں مل جل کے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیا کرنا ہے سے پہلے ہمیں گراؤنڈ سچویشن کو جانچنا چاہیے کہ وہ ہے کیا. آج کی دنیا میں یہ بہت اہم ہو گیا ہے. ویسے تو انسانی زندگی ہے ہی ہے کہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے اور ایک ریئلٹی ہوتی ہے، اور پرسیپشنز کی بنیاد پہ لوگ سوچتے ہیں، رائے بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. تو پرسیپشن اگر غلط ہوگا، پرسیپشن جب بلرڈ ہو جائے تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو صحیح نظر نہیں آتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا پرسیپشن ٹھیک ہو چیزوں کے بارے میں. اچھا، اب میں آپ سے یہاں ایک سوال اور کروں گا. آپ آن ایوریج کتنے لوگ ہیں جو 4 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں ان اے ڈے آف 24 آورس؟ کافی گزارتے ہیں. سارے ہاتھ اٹھا رہے اچھا، تو گزارتے ہیں نا. اچھا، مجھے تو پتہ ہے میں 6 بھی پوچھتا تب بھی کافی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. یہ تو غلط نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا جو اگلا سوال ہے، آپ اس میں کتنا خود کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں چیزیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کچھ کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ یار کسی وقت کام آئے گا. تو اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو آپ فالو کرنا ہے چیزوں کو. جب آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کا پرسیپشن جو ہے آپ ڈائجسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے آپ 4 نہیں 6 گھنٹے لگائیں.
لیکن آپ لگائیں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے پہ، کچھ سوچیں کہ آج کی دنیا کے مسائل کیا ہیں، آج کے پاکستان کے مسائل کیا ہیں، آج کے ہماری سوسائٹی کے کیا مسائل ہیں، اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ یہ بڑا ایک پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، آپ کے ٹائم کا بھی یہ اچھا استعمال ہے، آپ کے پاس جو گیجٹ ہے اس کا بھی اچھا استعمال ہے۔ لیکن اگر آپ صرف چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے جو اچھا ہے وہ آپ فارورڈ کر رہے ہیں، اچھا سے مراد جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو پھر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، کوئی اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آپ اس کا ٹول بن گئے ہیں، اور جو کوئی اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے، یو نیور نو۔ آج کل تو سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے، خاص طور پہ یہ ہمارے دوستوں میں سے کسی نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ بہت سارے یوٹیوبر نہیں ہیں بلکہ یوٹیومرز ہیں، ان میں سے بہت ساروں کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کس طرح بنا سکتے ہیں، بعض بہت اچھے بھی ہوں گے۔ یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم سب سے پہلے انسان ہیں، ہم سب کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے، دنیا میں ہر انسان کی ہوتی ہے۔ اور اب آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو شوقیہ بھی، اور بعض لوگ بڑے سیریسلی یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم تو ملحد ہیں۔ اچھا، وہ جینونلی ہوں گے، لیکن وہ تو خود بھی ایک مذہب ہو گیا نا پھر۔ اس لیے ہر انسان کی ایک آئیڈیالوجی تو ہوتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی اور آپ کا پرپز آف لائف کتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ پرپز آف لائف کے جوڑنے کے بعد چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی جو باقی آئیڈینٹیٹیز ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے آپ کی ملٹیپل آئیڈینٹی، وہ ہر انسان کی ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو برادری ہوگی، زبان ہوگی، علاقہ ہوگا، لیکن ایک ہوتی ہے اوور رائڈنگ آپ کی آئیڈینٹی۔ ہر انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے، جس کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے تو وہ اس مذہب کو اپنی آئیڈینٹی، اوور رائڈنگ آئیڈینٹی نہیں بناتا، اٹس اوکے۔ لیکن جس کے پاس ایک آئیڈیالوجی اور مذہب ہے، کیا وہ بھی اپنی باقی آئیڈینٹیٹیز کو اوور رائڈنگ بنا دے اس میں سے کسی کو؟ یہ فیصلہ تو اس نے نہیں کیا کہ وہ کشمیری بنے گا، وہ پٹھان بنے گا، وہ پنجابی بنے گا، یہ فیصلہ تو اس کا نہیں ہے، تو کسی اور نے کیا ہے۔ اور اس نے ہم یہاں سب چونکہ مسلمان بیٹھے ہیں تو ہماری تو یہ آئیڈیالوجی ہے، اس کو اوور رائڈنگ بنا لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور دوست اور دشمن کی پہچان آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر جو اس آئیڈیالوجی کا دشمن ہے ہم اس کے ساتھ تعلق بھی رکھیں گے، تجارت کرنی پڑے گی، تجارت بھی کریں گے، لیکن اگر وہ دشمن ہونے کے نتیجے میں ہمارے سروائیول کا خطرے میں ڈالتا ہے تو پھر ہمارے لیے سوالات تو بنیں گے کہ یہ تو ہماری جان لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تجارت کیسے کریں بھائی؟ تو یہ بہت بڑی جیسے بنیاد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا تعین کریں کہ آپ کی پرائمری یا اوور رائڈنگ آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد میں جو اگلی بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا پہلے کہلاتی تھی کہ 1945 کے بعد جب جنگ عظیم ورلڈ وار 2 ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ایک رول آف لا ہے۔ ویسے بائی دا وے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کل ملا کے کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ میرا خیال 6 سے 8 کروڑ کہا جاتا ہے، 6 سے 8 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ رول آف لا بنا تھا، اور اس کے بعد یورپ نے اور امریکہ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہمیں اپنی زمین پہ لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ راستہ جو ہے، لڑائی تو پھر بھی ہونی ہے، تو اب یہ ہے کہ اپنے آپ تو وہ نہیں لڑ رہے ہوتے اس طرح سے، اگرچہ نیا دور جو ہے اس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اب اپنے آپ بھی ان میں کانفلکٹس آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد ایک رول آف لا، ایک پورا انٹرنیشنل سسٹم بنا انکلوڈنگ دی یونائٹڈ نیشنز۔ اب یہ نظام تبدیل ہو رہا ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے ایز آف ٹوڈے دنیا میں کتنے آرمڈ کانفلکٹس ہیں؟ اس وقت دنیا میں 130 سے زیادہ آرمڈ کانفلکٹس ہیں، انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹس۔ تو اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی ایک کانفلکٹ ہے جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، تو یہ تو اس پورے گلوبل نظام کی وجہ سے۔ اگر یونائٹڈ نیشنز میں جہاں انڈیا خود مسئلہ کشمیر لے گیا تھا، اگر وہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو ظاہر ہے آج یہ مسئلہ نہ ہوتا، بعد میں ہو جاتی تب بھی نہ ہوتا۔ تو یہ ایک پورا گلوبل نظام ہے جو اب تک تو پھر بھی رول آف لا کہلاتا تھا اپنے سارے ڈیفالٹس کے باوجود، لیکن اب اس میں اور چینج یہ آ رہی ہے
کہ اب جو لوگ اس کے مطلب امریکہ تو اس کا سب سے بڑا سب سے اہم ممبر ہے نا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا، تو اب تو سارے جو لاز ہیں اور ساری جو اقوام متحدہ کی ایک طرح سے رولز اینڈ ریگولیشنس وہ سب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب اس گلوبل اس میں ہوتا کیا ہے، جب رول آف لا ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، جب آپ کے اپنے بھائی بہنوں سے کسی سے کھٹپٹ ہوتی ہے نا، چھوٹا بڑا بڑا چھوٹا کسی نہ کسی بات پہ، کسی ایک کھلونے پہ بچپن میں ہو جاتی تھی، اب کسی اور چیز پہ ہو جاتی ہے، تو کوئی بڑا ہوتا ہے جو آن کے مسئلے کو حل کروا دیتا ہے، سیٹل کروا دیتا ہے، تھوڑا آپ کو کہتا ہے چلو تمہیں بھی ایک اور دلوا دیں گے۔ لیکن جب دنیا میں یہ چیز نہ رہے اور ہر ایک اپنے آپ کو یعنی مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بنیاد پہ چلنا چاہے، تو ایسے میں آپ اپنے آپ کو کمزور کر دیں، آپ اپنے آپ کو طاقت کا حصول نہ کریں، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے، وہ غلط کہے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، بعض اوقات آپ میں سے کوئی وکٹم ہوگا۔ اگر یہاں کشمیر کے دوست بیٹھے ہیں تو وہ 2 دن سے صرف کشمیری نہیں، ہم سارے پاکستانی بڑے بے چین ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں۔ سارے پاکستان کے خطے خطے سے علاقوں سے لوگ مقبوضہ کشمیر گئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ آپ کو اگر یعنی ایگزیکٹ اعداد و شمار تو نہیں ملتے، لیکن 80,000 1 لاکھ کا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے یہاں جا کے کشمیریوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آزاد کشمیر میں کوئی جانی نقصان ہوگا تو یہ دکھ نہیں ہوگا یہاں کسی کو؟ پورا پاکستان بے چین ہے، کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا، کوئی کم بولتا ہے کوئی زیادہ بولتا ہے۔ اور یہ بحث اپنی جگہ رہے گی، جیسے یہ وکیلوں والی بحث ہے کہ وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے کتنا غلط کیا ہے اور انتظامیہ نے کتنا غلط کیا، یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ غلط دونوں نے کیا ہوگا، البتہ پھر اپنی اپنی سچائی لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن پھر اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کا سوچنے کا ایک انداز یہ ہے کہ پاکستان کی جو خرابی آپ کے سامنے آئی ہے آپ اسے فارورڈ کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ آپ کا ایک رول یہ ہے کہ آپ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ۔ پاکستان میں کچھ پازیٹیو بھی تو ہے نا۔ اگر کچھ پازیٹیو ہے، ابھی جو آپ نے بات کسی نے آپ نے کہی نہیں کہ میں آپ سے پہلے ایک اور سیمینار میں تھا، وہاں کسی نے فیفا کا ورلڈ کپ ہوا تو آپ کو معلوم ہے اسپین جیت گیا۔ کتنے لوگوں نے دیکھا تھا؟ کافی لوگوں نے دیکھا تھا۔ آپ چاہتے بھی یہی تھے کہ اسپین جیتے؟ نہیں چاہتے تھے؟ کیوں؟ اچھا، کوئی اس میسی اس طرف تھا؟ ہاں، تو میسی پاپولر اچھا، لیکن یہ کہ پوری دنیا میں جو نظر آیا، اور ابھی میرا خیال ہے اس پہ ریسرچ بیس اسٹیٹسٹکس بھی آ جائیں گی، دنیا کی بڑی تعداد جو فٹ بال دیکھنے والے تھے وہ اسپین کو جتوانا چاہتے تھے۔ اور کیوں جتوانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں اسپین کی فٹ بال ٹیم کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ آئیڈیالوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ظلم کرتے رہو اور اس کے جواب میں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر اقوام متحدہ آگے بڑھ کے فلسطین کے مسئلے کو 1948 میں ہی پیدا نہ کرتا، اس کیس میں تو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد کسی طرح سے حل کر لیتا، تو آپ دیکھیے دنیا میں کیا بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ امریکی کانگریس میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل کے خلاف قرارداد آئے گی۔ اب نہ صرف قرارداد آئی ہے بلکہ اسے توقع سے کافی زیادہ ووٹ ملے ہیں، وہ ناکام ہو گئی ہے اگرچہ۔ تو یہ جو آپ کی جنریشن ہے، باقی دنیا میں اس میں یہ تبدیلی آئی ہے، امریکہ سمیت یہ تبدیلی آئی ہے کہ امریکہ کی پوری حکومت اور ان کے جو سینئرز ہیں وہ کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور جین زی وہاں کیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف جلوس نکالے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ آپ جو ہیں وہ ایک آئیڈیالوجی جو سچائی پہ یقین رکھتی ہے، جو ظلم کے خلاف ہے اصولاً، تو آپ میں وہ ریئیکشن نہ آئے اسرائیل کے مظالم کے خلاف، لیکن امریکہ میں وہ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری لینے سے انکار کر دے، اور امریکہ میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کی فنڈنگ بند ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے لوگوں کو مظاہرہ کرنے سے نہیں روکیں گے۔ تو دنیا اس معنی میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اب جو جین زی جو ہے اس کی بہت بڑی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کی ہمیں انتظار بھی کرنا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں امن کے لیے اور انصاف کے لیے، پیس وداؤٹ جسٹس از نو پیس۔
پیس وتھ جسٹس. ہمیں 2 سلوگن اپنے رکھنے چاہیے, پیس اور جسٹس. اس کے لیے ہم پوری دنیا میں ہم ذمہ دار ہیں. ہم دنیا میں صرف یہی نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے ہم کچھ کریں گے, جہاں بھی ناانصافی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور اگر اپنے گھر میں ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے, اور اگر ہمارا پڑوسی اس میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. تو اس کو اس مجموعی فریم ورک میں ہمیں لے جانے کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ کچھ اشارہ ہوا ہے لیکن میں زیادہ کھول کے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. اپنا فوکس جو ہے اسے لارج پکچر میں جیسے بنانے کی کوشش کریں. لارج پکچر کیا ہے؟ ایک ہسٹری ہے, وہ انسانوں کو بتاتی ہے کہ دنیا کیسے آگے. اگر ایران جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اس نے یعنی کس طرح مقابلہ کیا ہے. ایران کی بھی بہت غلطیاں ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہوں گی, تو غلطی تو سب کرتے ہیں, انسان کی دنیا میں غلطی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو اتنی 5000 سال کی ان کی تاریخ ہے, 4000 سال کی, اس کے نتیجے میں ان میں ایک بڑی اسٹرینتھ ہے اور وہ اپنی روایت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تو ابھی 79 سال 80 سال عمر ہے نا پاکستان کی. پاکستان نام کے کسی خطے کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. ایران تو تھا, چین تو تھا, بھارت بھی تھا, مصر بھی تھا. تو بہت ساری قومیں وہ ہیں کہ جو 2500 3000 2000, چین تو 5000 سال کی ریٹن ہسٹری بتاتا ہے اپنی. تو ہم اس اعتبار سے ابھی بڑی ینگ قوم ہے, اور آپ اس ینگ قوم کا ینگ حصہ ہیں. آپ اس ینگ قوم سے اگر آپ پرو ایکٹیو ہوں گے, اگر آپ نے اپنا کوئی رول سوچا ہوگا اپنی قوم کے بارے میں, اپنے بارے میں, اور اس ویژن کے ساتھ کہ ہم نے پیس اینڈ جسٹس, سیکیورٹی اینڈ جسٹس, ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ بہت بڑا وہ کام کر رہے ہوں گے. تو لارجر پکچر دیکھنے کی کوشش کریں. آپ میں سے چیس کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کھیلتے بھی ہیں؟ آپ میں سے بھی کچھ لوگ اور سیکھیں اور کھیلیں. اور آپ جن چیس میں آپ کو معلوم ہے, جو لوگ جانتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے, اس میں کتنے خانے ہوتے ہیں؟ 64, 32 ادھر 32 ادھر. تو ایک کھیلنے والا ادھر ہے, ایک کھیلنے والا ادھر ہے. اور ان میں جو مہرے ہیں, مہرے جو سمجھتے ہی ہوں گے نا. اب آج کل یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ بعض لوگوں کو اردو نہیں سمجھ آتا. کیا چیس پیسز کہتے ہیں؟ اچھا, تو چیس پیسز جو ہیں یہ 16 ادھر 16 ادھر ہوتے ہیں. اب یہ 64 خانے ہیں, یعنی یہ بیٹل فیلڈ ہے. 16 ادھر سپاہی کھڑے ہیں, سپاہی بادشاہ سمیت, 16 ادھر کھڑے ہیں سپاہی بادشاہ سمیت. جس نے یہ پورا چیس بورڈ ذہن میں رکھا اور ہر موو کو دیکھا کہ یہ جو موو چلائی گئی ہے ایک کھلاڑی نے چلائی ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اس نے سوچا ہے کہ یہ چلے گا اس گوٹ کو, اس مورے کو, تو اس کے نتیجے میں یہ چلوں گا, اس کے نتیجے میں یہ چلے گا, یہاں تک کہ وہ جیت جائے گا. جو اس کو لانگر ٹرمز میں دیکھ لیتا ہے وہ جیتنے کا انتظام کر لے. جو ایک موو کو ایک موو کے طور پہ چلاتا ہے, جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ چیس اس کو باقی دوستوں کو سمجھائیں, جو ایک موو کو ایک موو کے طور پہ لیتا ہے وہ ہار جاتا ہے گیم.